السلام علیکم. سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر ہم شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور سب CWC کے ممبرز اور میرے سمیت ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے مشکل حالات کا سامنا کیا، لیکن نہ اپنی جماعت کا ساتھ چھوڑا، نہ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑا، نہ انہوں نے اپنے اصول کا ساتھ چھوڑا. اور دوسری بات یہ کہ میں CWC کے معزز ارکان سے مخاطب ہوں کہ مجھے آج اتنی خوشی ہوئی کہ جس طرح سے آپ نے پورے جذبے کے ساتھ اور پوری اپنی قوت کے ساتھ آپ نے جس طرح مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے خود اپنی سیٹ سے اٹھ کر جس طرح آپ نے اظہار یکجہتی کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو آپ سب کو میرا سلام. حل کی ہے، بالکل حل کی ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ مجھے میاں صاحب پہ بھی اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ میاں صاحب نے پچھلے 30-35 سال سے اس جماعت کو جس طرح سے محبت دی ہے، شفقت دی ہے، جس طرح سے سینچا ہے، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سارے ایک ون بگ فیملی، ایک بڑا خاندان ہے جو یہاں پہ موجود ہے. مجھے آپ سب پہ فخر ہے، جتنا میں آپ سب پہ فخر کروں اتنا کام ہے. اب ایک بہت ضروری بات، جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں، آپ کی میاں صاحب کی تقریر بہت کمپریہنسو تھی، اس میں انہوں نے سب ایسپیکٹس پہ بات کی اور اس کے بعد جتنے بھی قائدین نے بات کی انہوں نے سب ایسپیکٹس کو کور کیا. لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ اس CWC کی کنزمپشن کے لیے بھی ہے اور یہ میں پاکستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں. یہ جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس میاں صاحب کے کیس میں سامنے آئے ہیں، یہ نہایت افسوس ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ یہ ہے، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بطور پاکستانی مجھے اس چیز کا افسوس ہوا کہ حقائق کو نہیں دیکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہیئرنگ میں تو میں خود تھی، معاملہ جو ہے وہ میاں صاحب کی رپورٹس اور میاں صاحب کی بیماری تک جانے دیا ہی نہیں، اس کو ایبسکونڈر تک رکھا. اور اگر وہ نیب بھی اس میں شامل تھا اور اگر وہ ذرا سا بھی میاں صاحب کی بیماری یا رپورٹس کی طرف آتا تھا تو اس کو گھوم لے کے پھر ایبسکونڈر کی طرف، تزویر کی طرف لے کے جایا جاتا تھا. تو اور پھر یہ بات بھی ہوئی کہ میاں صاحب شاید اسپتال میں داخل نہیں ہیں تو میاں صاحب بیمار نہیں ہیں. تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ہر بیمار شخص کے اسپتال میں داخل ہوتا ہے. ایک ہارٹ پیشنٹ ہے جس کی سرجری ہونی ہے اور وہ کورونا کی وجہ سے اپنے گھر میں قید ہے، تو وہ اسپتال میں داخل نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بیمار نہیں. اب حکومت کی طرف آ جائیں کہ اتنی انہوں نے اس چیز کے اوپر سیاست کی ہے اور اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنی ڈرامہ بازی کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں اس کی آئی وٹنس ہوں. میاں صاحب تو نیب کے اندر جب قید تھے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے، اسی کمرے میں بھی قید رہی ہوں اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ 24 گھنٹے کی سولیٹری کنفائنمنٹ کیا ہوتی ہے. اور وہ جو میرے جب کھانا آتا تھا تو وہ کھڑکی کو کھٹکا دیتے تھے کہ باہر سے ٹرے آ کے اٹھا لیں. 24 گھنٹے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی یا میں تھی، اسی کمرے میں میاں صاحب بھی تھے. تو میاں صاحب کے جب پلیٹلیٹس ڈراپ کیے تو میاں صاحب کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے پلیٹلیٹس ڈراپ کر دیے، ان کے مسولوں سے خون آ رہا تھا، ان کے جسم پہ وہ نیل پڑ رہے تھے، دھبے پڑ رہے تھے. لیکن میاں صاحب چونکہ بہادر آدمی ہے، شکایت نہیں کرتے، تو میاں صاحب نے نہیں بتایا کسی کو. تو وہ جب ان کو خبر ہوئی کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. میاں صاحب کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس لو ہیں. تو جب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تو انہوں نے راتوں رات میاں صاحب کو کہا کہ آپ اٹھیں اور ابھی ہاسپٹل چلیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ میں تو اس وقت میرے نیند کا ٹائم ہے، صبح میں اٹھ کے دیکھوں گا. اتنا یہ لوگ پینک کر گئے کیونکہ ان کو جو ٹیسٹ انہوں نے کرائے تھے اس میں میاں صاحب کے پلیٹلیٹس انتہائی جو ڈینجرس سطح ہے اس سے بھی لو چلے گئے تھے. اب وہ بات کی بات ہے کہ وہ پلیٹلیٹس کیسے لو ہوئے اور اس میں کیا، کیونکہ میاں صاحب ان کی کسٹڈی میں تھے،
میاں صاحب اس عمران خان نامی انسان کی کسٹڈی میں تھے، نیب کی کسٹڈی میں تھے. وہ سوال جو ہے وہ تو میں بعد میں کسی وقت مناسب وقت پہ اٹھاؤں گی. یہ سوال تو اٹھے گا کہ میاں صاحب کی حالت اس تک کیسے پہنچی. یہ سوال ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ جانے نہیں دیں گے، وہ اٹھے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی میرا مقدمہ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد جب میاں صاحب کو ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے تو مجھے بھی لیا ہے ہاسپٹل ادھر سے، کیونکہ مجھے بہت تکلیف تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میاں صاحب کو کیا ہوا. مجھے کسی ہمدرد نے صرف کان میں یہ بتایا کہ آپ کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کو ہسپتال لے گئے ہیں گزشتہ رات کو. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا ان کو کیا ہوا؟ میں سمجھی ان کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے کیونکہ دل کے مریض ہیں. تو میں سمجھی ان کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کیے. خیر میں پورا دن آوازیں دیتی رہی جیل کی سلاخوں سے کہ کوئی آ کے مجھے میرے والد کا حال بتائے. کسی نے نہیں بتایا. اس سے اگلے دن جب میں نیب کورٹ میں میری پیشی تھی، میں نیب کورٹ میں گئی. میں نے درخواست دی جج کو کہ مجھے آن مائی وے بیک ٹو کوٹ لکھپت جیل مجھے میاں صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے. آپ یقین کریں کہ نیب کورٹ کے جج نے ایسے میری صرف یہ کہا کہ 1 گھنٹے کے لیے مجھے آن مائی وے بیک ٹو کوٹ لکھپت جیل مجھے اجازت دی جائے کہ میں میاں صاحب کو ایک نظر دیکھ لوں. ایک بیٹی ایک نظر دیکھ لے اپنے والد کو. اور جج نے وہ ایسے پڑھی اور جج نے اس کو الٹا کر کے رکھ دیا اور وہ کمرہ عدالت سے باہر بھاگ گیا. اس نے کہا میری جورسڈکشن میں یہ چیز آتی نہیں. خیر جب عوام کا شور مچا اور مجھے لے جایا گیا سروسز ہاسپٹل، تو میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جب صبح فجر کے بعد میں میاں صاحب کو دیکھنے جاتی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ رات کو کچھ ہونا گیا. میرا اور میاں صاحب کا کمرہ بالکل ساتھ ساتھ تھا. تو میں فجر کے فوراً بعد میں جب جاتی تھی تو میاں صاحب کرسی پہ فجر پڑھ رہے ہوتے تھے. تو میں شیشے سے ان کو دیکھتی تھی کہ اور تسلی کرتی تھی کہ میرے والد کی طبیعت ٹھیک. تو ایک دن جب ہم میاں صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے تو 11 رکنی ان کا وفد تھا جو ٹیم بنائی تھی ڈاکٹرز کی. سرکاری ڈاکٹرز تھے، سرکاری اسپتال تھا. اور آپ صرف سرکاری ڈاکٹرز اور اسپتال نہیں تھا، اس کے اندر آپ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں یاسمین راشد صاحبہ، وہ بھی کانسٹنٹلی وہاں پر تعینات تھی. بلکہ ان کو ایک رپورٹ ان کے ہاتھ سے گزرتی تھی، ان کے نظر سے گزرتی تھی. کوئی بھی چیز میاں صاحب کی ان کی نظر کے بغیر آگے نہیں جاتی تھی. وہ بھی وہاں پہ تھی، وہ آ کے میاں صاحب سے ملی تھی. اور ایک دن جب میں میاں صاحب کے ساتھ کوئی 10 بجے کے قریب ہم بیٹھے تھے تو ڈاکٹرز آئے. انہوں نے میاں صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے رات کو چیسٹ پہ، یہ میرے سامنے بات ہوئی کہ مجھے چیسٹ کے اوپر پریشر فیل ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی دیر یہ کیفیت رہی. تو میاں صاحب نے کہا کہ کم از کم 8 گھنٹے. انہوں نے کچھ میرے سامنے بلڈ سیمپلز وغیرہ دیے ڈاکٹرز نے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو رات کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور میاں صاحب کو وہاں پر 4تھا ہارٹ اٹیک ہوا. ان کے ہاتھ پاؤں کھولے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ ان کو میاں صاحب پہ ترس نہیں آیا. یہ بات آپ یاد رکھنا، ان کو میاں صاحب پہ ترس نہیں آیا. میاں صاحب پہ مجھے عمران خان تو کہتا تھا نا کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے رحم کرتے کرتے میاں صاحب کو باہر بھیج دیا. تو وہ بات دوسری بات میں بعد میں آتی ہوں. ان کو رحم اپنے اوپر ہے. ان کو پتا چلا کہ پاکستان کی عوام کو اگر خدا نہ خواستہ میاں صاحب کو کچھ ہو گیا تو لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے اور ہمیشہ پکڑیں گے. تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے، یہ سر جوڑ کے بیٹھے. اب یہ تقریر کس نے سنی تھی؟ عمران خان کی، جس میں اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آیا. تو میں نے اپنے جو شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں ان کو میں نے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حالت بہت خراب ہے. کس نے یہ تقریر سنی تھی؟ تو یہ تقریر کو ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا نا، ابھی اس تقریر کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا. میڈیا کے پاس کوئی ساری ریکارڈنگ موجود ہے. میڈیا کے پاس وہ ہر پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ موجود ہے جو انہوں نے خود کی، ان کے وزراء نے کی، ان کی یاسمین راشد نے کی. اور میں ویسے یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف میں نے 3 دفعہ الیکشن لڑا اور جیتا ہے ماشاءاللہ. تو میری ایک دفعہ 2 دفعہ اپنے والد کے لیے لڑا تھا، ایک دفعہ اپنی والدہ کے لیے لڑا تھا. لیکن یقین مانے میرے دل میں اس عورت کی عزت آج بڑھ گئی کیونکہ ساری حکومت اکٹھی ہو کے جہاں جھوٹ بول رہی ہے وہ عورت آج بھی سچ بول رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی رپورٹ صحیح تھی، نواز شریف کی رپورٹس غلط نہیں تھی. تو اپنی ہی حکومت کو آئینہ دکھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے کہ دھوکہ دے کے بھاگ گئے، باہر بھاگ گئے، تو یہ تو اب اپنے زخم چاٹ کر اور کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کی ایک جو تم نے کبھی کوئی حرکت کی ہو اس کے اوپر تو کھڑے ہو جائے تمہیں چاہے سلیکٹڈ ہو کے صحیح، تمہیں ایک وزیر اعظم کی کرسی تو ملی ہے نا، اسی کرسی کی لاج رکھ لو، کسی ایک بات پہ کھڑے ہو جائے کرو۔ کل تم سب لوگوں نے کہا نواز شریف بیمار ہے اور حالت خراب ہے اور باہر بھیجا، اور آج کہہ رہے ہو کہ نواز شریف باہر چلا گیا۔ تو یہ جو آؤٹ آف ٹرن نواز شریف کی اپیل لگی ہے اور اس کے بعد یہ ایبسکانڈنٹ ڈکلیئر ہوئے، تو یہ اس چیز کا یہ پوری پلاننگ تھی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب اے پی سی آئے گی اور نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا ہے، یہ بات کریں گے، کیمپین کو لیڈ کریں گے، تو یہ سارا کھیل جو ہے یہ اس لیے کھیلا گیا ہے۔ تو لوگوں کو، قوم کو ابھی بھولا نہیں ہے آپ کی پریس کانفرنسز جس میں آپ نے خود کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ نواز شریف بیمار ہے۔ تو نواز شریف صاحب تو قیدی تھے، وہ تو اس چیز پہ قادر نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بیمار ڈکلیئر کرتے اپنی ہی ایک جیل کے اندر سے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب سروسز ہاسپٹل میں داخل تھے تو ہمارے کمروں کے آگے پولیس کھڑی تھی، ابھی نہ میاں صاحب کی بیل ہوئی بھی تھی نہ میری بیل ہوئی تھی، تو ہمارے تو کمروں کے آگے پولیس کھڑی ہوئی تھی، ہماری ہر چیز نیب اور پولیس کے ہاتھ سے ہو کے گزرتی تھی۔ تو ایک قیدی جو کہ بیمار ہے، ہارٹ اٹیک اس کو ہوا ہے اور اس کو آپ نے ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو خود ہی بیمار کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ اس نے اپنی رپورٹس خود ہی کیسے بنوا لی اور وہ خود کیسے باہر چلا گیا؟ اب یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے نا، اس کا عوام کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لوگ ایک ایک چیز سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ عوام کے اندر آج یہ شعور ہے کہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ عمران خان کی بات ہے تو یہ تو میں کہہ چکی ہوں کہ اب اس کو جو مرضی کرے، اب اللہ تعالیٰ نواز شریف کو اس کے ہاتھ سے بات نکال کے باہر نکلے اور اب یہ زخم چاٹتا رہ جائے، اپنے زخم سہلاتا رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، میاں صاحب علاج کر کے انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے، لیکن کاش یہ اس کرسی کی لاج رکھ لیتا، جو کہ میں مانتی ہوں کہ ووٹ نواز شریف کو ڈالے اور نکلے وہ کسی اور کے حق میں جیسے بھی ہوتے، لیکن کرسی کی لاج رکھنی چاہیے تھی۔ اور اپنی بات جب ہوتی ہے، اور بات ہمیشہ کبھی اپنی غلطی نہیں ماننی، ہمیشہ دوسروں پہ ڈالنی ہے۔ ایسا مورا لے کے آئے جس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اپنی غلطی کو کیسے اون کیا جاتا ہے یا اپنی بات پہ کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ آج اگر لوگوں کو آرام سے کہتا ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ نواز شریف کی خیر اور مسلم لیگ نون کی خیر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر لے گی، تو جس انسان کی، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف اگر بات ٹی وی پہ ہو رہی ہو تو اس کو روک لیتا ہے۔ اس سے کیمرہ کو، میری آواز جب پچھلے سال بند کی تھی جب میرے جلسے ہو رہے تھے، تو اس کو وہ روک لیتا ہے، لیکن اگر کسی اور کے خلاف بات جا رہی ہو تو میڈیا کو کہتا ہے اس کو دکھاؤ، کیونکہ جن کے ساتھ وہ ایک پیج پہ ہے نا، وہ ان کا سگا بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی وہ اچھا نہیں سوچ سکتا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ آج، مجھے یو کے کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کسی بھی انٹرنل پالیٹکس میں شامل نہیں ہوں گے، اور نواز شریف کو لانا نہ لانا، ان کو کرنا، وہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے پاکستان کا، یو کے اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے یہی چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں پاکستان کے اندر جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، پاکستان کے اندر جو جسٹس جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کے جو ہوش اڑا دینے والے انکشافات ہیں، ان کی تقریریں، ان کی ویڈیوز آج بھی ہیں، تو پھر یہ چیزیں تو پہلے پاکستان کے اندر دنیا دیکھے۔ جب آپ نواز شریف کو کہیں گے کہ نواز شریف وہاں سے یہ مقدمہ یہاں چل رہا تھا تو وہ وہاں بھاگ گئے، وہ یہ ہو گیا، تو پھر ارشد ملک کی جو ویڈیوز ہیں اور جو بھی آپ نے سازشیں کی ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ ایسا انسان ہے، یہ پہلا ایسی حکومت ہے، میاں صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ کتنا یہ نالائق ہے، کتنا یہ گیا گزرا ہے، اس پہ بات کرنی، اس پہ میں بات نہیں کروں گی۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جس انسان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہ ہو، جس انسان کا اپنا کوئی پروگرام نہ ہو، جس انسان کی اپنی کوئی پرفارمنس نہ ہو، جو سارا دن یہ بیٹھ کے سوچتا رہے کہ میں نے کس سے لڑانا ہے اور اپنی حکومت کو مزید مہلت دلوانی ہے، اب اس انسان کے بارے میں اور میں کیا کہوں۔ یہ ایک میں چیز پڑھنا چاہتی ہوں، یہ مجھے ابھی کسی نے بھیجا، جسٹس شاہد عثمانی صاحب کے ریمارکس ہیں۔
جسٹس شاہد عثمانی صاحب نے فرمایا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے نواز شریف سے متعلق ریمارکس نامناسب ہیں. ان ریمارکس سے لگتا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ کرنے کے لیے سوچ بنا لی ہے. اب ہو سکتا ہے نواز شریف کے وکلاء جج کی سوچ سامنے آنے کے بعد ان کے خلاف درخواست دائر کر دیں کہ ہم ان کے سامنے دلائل نہیں دیں. یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی, یہ مریم نواز نہیں کہہ رہی, یہ نواز شریف نہیں کہہ رہا, یہ خود انہی کے ایک معزز سابق جج صاحب فرما رہے ہیں. بار کاؤنسل نے بھی بالکل کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ریمارکس جو ہے یہ اس طرح کے ریمارکس نہیں آنے چاہیے. تو آپ نے تو اپنی پوری کوشش کر لی, لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ اپنے فائدے کے لیے اداروں کے کبھی آپ فوج کو بیچ میں لے آتے ہیں, کبھی آپ عدلیہ کو بیچ میں لے آتے ہیں, اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ عمران خان جیسے جو لوگ ہیں ان کا نشانہ بنتے رہیں گے اور ان کی جو کی ہوئی چیزیں ہیں, جو ان کی حرکتیں ہیں وہ اپنے سر پہ لیتے رہیں گے. کیونکہ جب یہ ریمارکس اس طرح کے عوام کے اندر آتے ہیں تو اس میں مکس ریئیکشن آتا ہے. اصل بات کا بھی بات کیا ہے تو پھر لوگ طے تک پہنچتے ہیں, تو یہ عدلیہ پہ بھی اچھا ریفلیکٹ نہیں کرتا. تو میں بس ٹھیک ہے, اوکے. اور پھر آپ یہ میری آخری بات یہ کہ پھر کہتے ہو کہ نواز شریف اداروں کے خلاف بات کرتا ہے. آج نواز شریف صاحب نے جو بات کی کہ نواز شریف کو کسی کی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف کا 40 سال کا جو کردار رہا ہے پاکستان کے اندر وہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. اس کو نواز شریف کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم کو اپنے 2 سال کے اقتدار میں ایک سقوط کشمیر کا جواب نہیں دے سکتے, تم نواز شریف کے 6 ایٹمی دھماکوں کا جواب کیا دو گے؟ اور وہ بات بھی سب کو یاد ہے کہ جب وہ آ کے گرا تھا میزائل, جو وہ کون سے ملک کی طرف سے آیا تھا جو میزائل آ کے گرا تھا, اور نواز شریف جی, اور وہ نواز شریف نے اٹھا کے دیا تھا کہ ہم بھی ایسا میزائل بنائیں گے, اور وہ میزائل بنا. تم تو ایک اپنے کشمیر کا جواب نہیں دے سکتے, نواز شریف سے کیا جواب مانگتے؟ اور یہ اداروں کے پیچھے سے نکلو. وہ امریکہ نے چلایا تھا اور کلنٹن وہاں کا صدر تھا. اچھا, میں پاکستان میں پرائم منسٹر تھا, امریکہ نے میزائل چلائے تھے. تو یہ تو تاریخ کا حصہ ہے چیزیں, پاکستان کے عوام اس کے گواہ ہیں. تمہارے پہ یہ وقت آیا ہوتا کہ تمہیں بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرتے تو تم تو ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھے ہوتے. تمہارے اندر تو اتنا بھی حوصلہ نہیں. اور اپنی لڑائی لڑنی ہے عمران خان کو اپنے بل بوتے پہ لڑو, اداروں کے پیچھے سے نکلو اور اپنی لڑائی خود لڑو. یہ چھوڑ دو, سامنے آؤ. نواز شریف سے ڈرتا ہے, جہاں نواز شریف کی بات آتی ہے وہاں اداروں کو آگے کر دیتا ہے. تو اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نواز شریف کے پیچھے کروڑوں عوام کھڑی ہیں اور وہ نواز شریف کے ساتھ یکجا ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اور نواز شریف کے جو ووٹرز ہیں ان کے علاوہ جو نیوٹرل لوگ ہیں اور جو ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جمہوریت کو اس ملک میں پلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی آج نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آخری بات, مجھے رات کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ مجھے 16 MPO نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو میں الحمدللہ ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں مسلم لیگ نون کے لیے, عوام کے لیے, پاکستان کے لیے میں حاضر ہوں. جہاں مجھے پارٹی ڈیوٹی لگائے گی
اگر میں آج کل پرسوں، کیونکہ ٹانگیں تو ان کی کامتی ہیں نا، نظر آ رہا ہے جس طرح کی یہ غلطیاں کر رہے ہیں، جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ شدید تکلیف میں، پینک میں حکومت جاتی نظر آ رہی ہے. تو اگر یہ مجھے گرفتار کریں گے تو CWC کے سارے معزز ارکان سے اور جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میری سب سے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ میں ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کا جو ہم نے علم اٹھایا ہے، نواز شریف کا جو ہم نے اس کی جدوجہد کا جو علم اٹھایا ہے، مسلم لیگ نون جو عوام کی، پاکستان کی ووٹ کی عزت کی جو جنگ لڑ رہی ہے، سویلین سپریمیسی کی جو جنگ لڑ رہی ہے، اس میں آپ اس پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگر مریم نواز گرفتار ہو بھی جاتی ہے، میں بڑی خوشی مجھے کوئی اس میں نہیں ہے، صرف افسوس مجھے اس بات کا ہوگا کہ جو اپنا حصہ میں اس میں ملک کی خاطر ڈالنا چاہتی تھی میں اس سے محروم ہو جاؤں گی. لیکن اگر مریم نواز گرفتار ہوتی ہے تو پھر آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف کا ساتھ دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.